بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ المنتجبین. اما بعد. معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 18 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس درس کا عنوان ہے مرفوعات میں نائب فاعل. تو آج ہم نائب فاعل کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. نائب فاعل کے بارے میں پہلے سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ نائب فاعل کی تعریف کیا ہے. ما ہوا نائب الفاعل. نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ نائب فاعل کے لیے بیان کرتے ہیں اس کی تعریف میں. نائب فاعل اس اسم کو کہا جاتا ہے جو کہ مرفوع ہوتا ہے اور اس سے پہلے ایک فعل مجہول کو مقدم کیا گیا ہوتا ہے اور اس فعل مجہول کی اسناد اسی نائب فاعل کی طرف دی جاتی ہے. تو اس کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں. دیکھو اس کی تعریف میں کہتے ہیں کہ نائب الفاعل اسم مرفوع. اس نائب فاعل وہ اسم مرفوع ہے قدم علیہ فعل مجہول، اس کے اوپر ایک فعل مجہول کو مقدم کیا گیا ہو واسند الیہ، اور اس فعل مجہول کو اس نائب فاعل کی طرف اسناد دی گئی ہو. جیسے ضرب زیدن میں ضربہ فعل مجہول ہے جو زیدن نائب فاعل ہے اس پر مقدم کیا گیا ہے اور ضربہ کی نسبت جو ہے زید کی طرف دی گئی ہے. تو لہٰذا یہاں پر زیدن نائب فاعل ہے اور ضربہ فعل مجہول ہے. اس کے لیے چند ایک فائدے یہاں پر بیان کرتے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب فاعل جو ہے اس کو حذف کیا جائے تو اور اس وقت اس فاعل کو حذف کیا جاتا ہے کہ جب وہ فعل متعدی ہو، یعنی ایک مفعول کی طرف وہ متعدی ہو تو وہ مفعول جو ہے قائم مقام ہوتا ہے اس فاعل کا. اور فاعل جس طریقے سے فاعل کو آپ رفع دیتے ہیں اسی طریقے سے اس نائب فاعل کو بھی آپ رفع دیتے ہیں. یعنی اسی لباس کو جو فاعل کا جو لباس ہے وہ نائب فاعل کو آپ پہناتے ہیں اور اس کو نائب فاعل نام رکھا گیا ہے. تو لہذا کہ اور فعل کو جو معلوم تھا اس کو مجہول میں تبدیل کیا جاتا ہے. لہذا کہتا ہے کہ اذا حذف الفاعل، جب فاعل کو حذف کیا جاتا ہے وکان الفعل متعدیا، در حال کہ وہ فعل متعدی ہو الی مفعول، متعدی ہو ایک مفعول کی طرف، تو اقیم ھذا المفعول مقامہ، اس مفعول کو اس فاعل کے جگہ میں رکھ دیا جاتا ہے. فرفع، اور اس مفعول کو جو کہ منصوب تھا اب اس کو رفع دیا جاتا ہے. وقیل لہ، اور اسے کہا جاتا ہے نائب الفاعل، اور اسے نائب الفاعل کہا جاتا ہے. وتحول الفعل الی صیغۃ المجہول، اور فعل کو صیغہ مجہول کی طرف تحویل دیا جاتا ہے، یعنی فعل معلوم کو فعل مجہول بنایا جاتا ہے. تو اس وقت اس کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں. یہ پہلی فائدہ. دوسرا فائدہ یہ کہ اس فاعل کے جتنے بھی احکامات ہیں اور فعل معلوم کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے کے سارے احکام نائب فاعل اور فعل مجہول کے لیے بھی ثابت ہیں. اگر نائب فاعل ظاہر ہو اور وہ مؤنث حقیقی ہو تو فعل ہمیشہ تائے تانیث کے ساتھ آئے گا. اسی طریقے سے اگر وہ فاعل جو ہے فاعل مؤنث مجازی ہو تو فعل کے اندر فاعل تا کا لانا بھی جائز ہے اور تا کا نہ لانا بھی جائز ہے. اور اسی طریقے سے یہ تمام جو قواعد، تمام وہ احکام جو فاعل کے لیے اور فعل کے لیے جو پہلے بیان ہوئے وہ سب کے سب احکام جو ہیں اسی فعل مجہول اور نائب کا فاعل کے لیے بھی ثابت ہیں.
تجری جمیع احکام الفاعل والفعل المعلوم، یعنی احکام فاعل اور فعل معلوم کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے اسی نائب فاعل علی نائب الفاعل والفعل المجہول، نائب فاعل اور فعل مجہول پر بھی جاری ہوتے ہیں۔ اور تیسرا اس میں فائدہ یہ ہے کہ یہ اسم مفعول جو فعل مجہول کے ساتھ جو ہے شباہت دیا جاتا ہے نائب فاعل کے مرفوع ہونے میں، جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھ لیا، اور مجہول جو ہے اس کے اوپر صدق کیا جاتا ہے احکام میں سے جو اسم مفعول کے اوپر ہے، یعنی اسم مفعول کے لیے جو احکام تھے وہ اسی نائب فاعل کے لیے، اسی فعل مجہول جب بناتے ہیں تو اسی نائب فاعل کے لیے وہ سارے احکام اس کے لیے بھی ثابت ہیں۔ تو فرماتے کہ اسم المفعول یشبہ الفعل المجہول، اسم مفعول جو ہے یہ یعنی جب آپ اسم مفعول جب بناتے ہیں تو یہ اسم مفعول شباہت رکھتا ہے فعل مجہول کے ساتھ، جس طریقے سے فعل مجہول کے لیے نائب فاعل ہوتا ہے اسی طریقے سے اسم مفعول کے لیے بھی نائب فاعل ہوتا ہے۔ کس چیز میں شباہ رکھتا ہے؟ پھر رفع نائب الفاعل، جیسے جس طریقے سے فعل مجہول نائب فاعل کو رفع دیتا ہے، اسم مفعول بھی نائب فاعل کو رفع دینے میں وہ اس جیسا ہے، وہ وہی حکم رکھتا ہے، اس کے ساتھ شباہ رکھتا ہے۔ کما سترہ، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھ لیا۔ وما صدق علی المجہول، اور جو چیز مجہول پر صدق آتا ہے احکام میں، وہی احکام جو ہے یصدق ایضاً علی اسم المفعول، وہ سب بھی اسم مفعول کے اوپر صدق آتے ہیں۔ جس طریقے سے اس اسم مفعول کا جو نائب فاعل ہے وہ مؤنث حقیقی ہو تو اس صورت میں فاعل جو ہے اسم مفعول جو ہے اس کے آخر میں تا آئے گا، اور اسی طریقے سے اگر وہ جو مفعول جو ہے وہ اگر مؤنث مجازی ہو تو اس وقت نائب فاعل جو اسم مفعول ہے اس اسم مفعول کے اوپر تا بھی لانا جائز ہے، تا کے بغیر بھی لانا جائز ہے، اور جتنے اور احکام تھے وہ سب کے سب اس میں جاری ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ فعل نائب الفاعل لا یکون الا متصرفا، نائب فاعل کا جو فعل ہے وہ سوائے متصرف کے اور کوئی نہیں ہوتا، یعنی فعل جامد کو آپ مجہول نہیں بنا سکتے ہیں، فعل جامد جو بھی ہیں ان کو وہ جامد کی شکل میں ہی ہوگا، اس کو آپ نائب فاعل نہیں بنا سکتے ہیں، مجہول نہیں بنا سکتے ہیں تا ان کی اس کے لیے کوئی نائب فاعل آپ بنا کریں۔ تو لہذا نائب فاعل کا جو فعل ہے وہ سوائے متصرف کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے دوسری یہ کہ ما ہوا سبب حذف الفاعل، یعنی فاعل کے حذف کرنے کا سبب کیا ہے، کیوں فاعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ اس میں بیان کرتے ہیں کہ فاعل کے حذف کرنے کے جو اہم اسباب جو ہیں وہ تین ہیں۔ اولاً یہ کہ آپ جو ہیں خود اس کے بارے میں جاہل ہیں، جب جاہل ہیں تو اس کا تعین ممکن نہیں ہے تو اس کو آپ معین نہیں کرتے ہیں، اس کو جہل کی حالت میں رکھتے ہیں، یعنی اس کو نائب فاعل کو بناتے ہیں اور فاعل کو حذف کر لیتے ہیں۔ یا ان کے آپ جو ہے راغب ہیں اس بات کے اوپر کہ جناب اس کو چھپائیں، رغبت کی ہے آپ کو کہ وہ فاعل کو آپ چھپا دیں، تو اس وجہ سے آپ اپنے سامعین سے اس نائب فاعل کو چھپانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جو شہرت ایسے ہے، اتنی شہرت ہے کہ اس کا ذکر کرنا عبث ہے۔ آپ مطلب جیسے کہ آپ کہتے ہیں خلق الانسان، یعنی خلق الانسان ناطقاً، یہاں پر انسان کو ناطق خلق کیا گیا ہے۔ اب انسان کا خلق کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے، فاعل خدا ہے، معین ہے، لیکن اس کو ذکر کرنا یہاں پر عبث ہے، چونکہ وہ اتنا شہرت ہے کہ انسان کا خالق خدا ہے۔
اور اسی طریقے سے یعنی اس کے ذکر کرنے کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے غرض تعلق نہیں رکھتا ہے، آپ کا مقصد جو ہے اس کے ذکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے آپ اس کو حذف کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو سلام کرو اچھے انداز میں، جب تمہیں سلام کیا جائے۔ اب کون سلام کر رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، غرض اس کے ساتھ متوجہ نہیں ہے، غرض یہ ہے کہ تمہیں سلام اگر کرے کوئی کیا جائے تمہیں سلام، تو اس سلام کا جو ہے جواب بہتر انداز میں آپ دے دیں، یہ حکم کو بیان کرنا ہے۔ یہاں پر سوال کرنے والا کا کے ساتھ آپ کا غرض کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو آپ حذف رکھتے ہیں۔ تو اب دیکھو جناب، الجہل اہم اسباب حذف الفاعل ثلاثۃ، یعنی فاعل کے حذف کرنے کے جو اہم اسباب جو ہیں وہ 3 ہیں۔ ان میں پہلا کیا ہے؟ الجہل بھی، یعنی آپ اس کے بارے میں جاہل ہیں۔ جب جاہل ہیں تو فلا یمکن تعین ہو، تو اس کا تعین آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، لہذا آپ اس کو فعل کو مجہول لے آتے ہیں۔ یا ان کے اویر رغبت فی اخفاء علی السامعین، یا آپ اپنے سامعین سے اس فاعل کو چھپانا چاہتے ہیں، بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو، جانتے ہیں، جاہل نہیں ہیں، لیکن چونکہ آپ نہیں چاہتے ہیں وہ آپ اپنے سامعین کے سامنے اس کو بیان کرے، لہذا اس کو چھپا لیتے ہیں۔ جیسے ضرب زیدون، یا آپ کہیں سورق البیت، یعنی زید کو مارا گیا، یا گھر میں چوری ہو گئی، تو یہ دونوں جو ہیں یہاں پر وَأَنْتَ تَجْهَلُ الضَّارِبَ وَالسَّارِقَ، ایک دفعہ یہاں پر یہ کہ آپ سارق اور ضارب سے آشنا نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، اس وجہ سے معین نہیں کرتے ہیں، اس کو فعل کو مجہول کرتے ہیں۔ او لا تريد ذکرہما، یا آپ اس کے ذکر کا ارادہ ہی نہیں رکھتے ہیں، آپ نہیں چاہتے ہیں اس کا ذکر کریں، چونکہ ذکر کریں گے تو پھر اس کے بعد پھر درد سری اور پھر مشکلات کہ بھائی وہ کیوں، مطلب کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا، پھر آپ کو پولیس میں آنا جانا، یہ سارے جو ہے مسائل، لہذا آپ نہیں چاہتے ہیں ذکر کریں، لہذا آپ مجہول کر کے بیان کرتے ہیں ضرب زیدون، یا کہتے ہیں سورق البیت، آپ اس طریقے سے جواب دے دیتے ہیں۔ یا یہ کہ جو ہے شہرت ہے، شہرت کی وجہ سے اس کو آپ حذف کرتے ہیں۔ مشخص ہے، سب جانتے ہیں فاعل کون ہے، سب جانتے ہیں، لہذا اس کا ذکر کرنا عبث ہے، لہذا ذکر نہیں کرتے ہیں، فعل کو مجہول لاتے ہیں۔ فَيَكُونُ ذِكْرُهُ عَبَثًا، پس اس صورت میں جب سب جانتے ہیں مشہور ہے تو اس کا ذکر جو ہے وہ عبث ہوگا۔ جیسے خُلِقَ الْإِنسَانُ نَاطِقًا، انسان کو ناطق خلق کیا گیا ہے۔ اب انسان کو کس نے خلق کیا؟ سب جانتے ہیں کہ وہ اس کو اللہ نے ہی خلق کیا ہے۔ فاعل معین ہے، لیکن پھر بھی آپ چونکہ ذکر کرتے ہیں تو یہ عبث لازم آتا ہے، جو چیز معین ہے، مشخص ہے، شہرت ہے، اس کے بارے میں اس کو پھر ذکر کیا جائے، یہ عبث لازم آتا ہے، لہذا فاعل کو آپ حذف کرتے ہیں اور مفعول کو فاعل کی جگہ میں اس کا لباس پہنا کر رکھ دیتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے عدم تعلق غرض بذکر ہی، یعنی اس کے فاعل کے ذکر کرنے کے ساتھ تمہارا غرض کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ذکر کرے نہ کرے اس سے کوئی آپ کا غرض مشخص نہیں، تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، تو لہذا اس کو ذکر بھی آپ نہیں کرتے ہیں۔ جیسے مثلا اس مثال میں دیکھو، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا، یعنی جب تمہیں سلام کیا جائے سلام کے ساتھ تو آپ اس سے اچھے انداز میں اس کو سلام کریں۔ تو حییتم یہاں پر یہ حکم سلام کے بارے میں ہے، وہ کس نے سلام کیا اس کو معین کرنا، اس کے پیچھے یہ یہاں جملہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں چند 2 فوائد بیان کرتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ لحذف الفاعل اغراض اخر، تو کہتا ہے کہ فاعل کو حذف کرنے کے اور بھی اغراض ہیں جو ہم نے اوپر بیان کیے، جو مشہور یہ تھے جن کو ہم نے پہلے ذکر کیا، لیکن اور بھی اغراض ہیں، اور وہ اغراض یا لفظی ہیں، جیسے کل ایجاز یعنی مختصر گوئی،
یعنی مطلب فاعل کو ذکر کرے، مفعول کو بھی ذکر کرے، ایک لمبا چوڑا جملہ بنے گا۔ تو لہذا ایجاز کی خاطر، اختصار کی خاطر فاعل کو حذف کرتے ہیں اور مفعول کو نائب فاعل کی شکل میں لا کر فعل کو مجہول بناتے ہیں۔ جیسے مثلا اس مثال میں من اوتی مثل ما اوتیتم، دیکھو من اوتیا، یہ اوتیا جو ہے یہ فعل مجہول ہے، اس کے اندر جو ہے ضمیر ہے نائب فاعل، تو یہ اختصار کے لیے مثل ما اوتیتم، یہ بھی اوتیتم بھی کیا ہے، فعل مجہول ہے، اور تم آخر میں یہ تم جو ہے یہ ضمیر نائب فاعل ہے اس کے لیے۔ یا ان کی والمحافظۃ علی تناسب الفواصل، یا مطلب فاصلوں کو کے تناسب کو حفظ کرنے کے لیے ان کو فعل کو مجہول بنایا جاتا ہے، اور کوئی غرض نہیں ہے، غرض یہ ہے کہ یہ فواصل جو ہیں وہ ایک جیسے فاصلے آ جائیں، یعنی مطلب وہ بند جو ہیں وہ ردیف ہوں، ایک ہمسان ہو، ایک جیسے ہوں، اس لیے بھی اس فعل کو مجہول بنایا جاتا ہے۔ جیسے اس مثال میں من طابت سریرتہ حمیدت سیرتہ، دیکھو یہ حمیدت کو اس وجہ سے لایا چونکہ طابت سریرتہ تھا، اسی وجہ سے حمیدت سیرتہ لایا، تا ان کی یہ سریرتہ اور سیرتہ باہم ایک جیسے ہو جائیں، ان کے جو فاصلے جو ہے حفظ ہو جائیں، اس وجہ سے یہاں پر حمیدت کو فعل مجہول لایا تا ان کی سیرتہ ہو جائے، اور وہ اس کے لیے فاعل بن جائے، نائب فاعل بن جائے۔ یہ ایک فائدہ جو ہے آپ کو بیان کیا، کہ اور بھی مثلا فوائد ہیں اس کو جو ہے فاعل کو حذف کر کے فعل کو مجہول بنائیں اور نائب فاعل اس کی جگہ میں لے کر آ جائیں، اس کے اور بھی اغراض ہیں، ان میں سے جملہ دو یہ ذکر کیا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور فائدہ جو ہے یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ فعل مجہول میں یہ صحیح نہیں ہے کہ اس فعل کے ساتھ ایک ایسا کوئی چیز ملحق کرے جو فاعل کا پتہ دے دے، جو فاعل کو بیان کرے، ایسا کوئی چیز اس کے ساتھ جو ہے متصل نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے مطلب کہتے ہیں متا بنی الفعل للمجہول، جب فعل کو مجہول کے لیے بنایا جاتا ہے تو لا یصح الحاقہ، یعنی اس کے ساتھ ملحق کرنا صحیح نہیں ہے، بما ایسے چیز یبین الفاعل جو فاعل کو بیان کرے، یعنی فاعل کا پتہ دے دے، ایسا کوئی چیز اس کے ساتھ ملحق نہیں ہونا چاہیے۔ بس آپ یہ نہ کہیں فلا یقال، آپ اس طرح نہ کہیں اوکب اخوک من المعلم، دیکھو یہاں پر آپ کا بھائی جو ہے عقاب کیا گیا معلم کی طرف سے، تو دیکھو معلم نے اس کو عقاب کیا ہے، اس نے سزا دیا ہے، تو یہاں پر معلم چونکہ فاعل ہے، اس کی طرف اس طرح سے نشاندہی کرنے والا کوئی کلمہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ ایسی جگہ میں آپ جو ہے فعل کو معلوم لے آئیں، مجہول لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہیں عاقب المعلم اخاکا، یعنی آپ کے بھائی معلم نے آپ کے بھائی کو کیسا کو معاقبت کی، اس کو اوپر عتاب کیا، سزا دیا، یہ آپ کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الفعل انما یبنى للمجہول لجہل فاعلہ، چونکہ فعل کو مجہول اس وجہ سے بناتے ہیں چونکہ اس کے فاعل سے آپ جاہل ہیں یا اس کو چھپانا چاہتے ہیں۔ جب آپ بیان کرتے ہیں فاعل کو تو یہ تو پھر تو غرض سے کا وہ غرض پورا نہیں ہوا، یا وہ مجہول نہیں ہوا، اور اسی طریقے سے وہ اخفا بھی نہیں ہوا۔ تو یہ جو غرض ہے جس کی خاطر فاعل کو چھپا کے اس کو حذف کر کے نائب فاعل جو ہے اس کی جگہ میں قرار دیتے ہیں، وہ غرض ہی فوت ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے فاعل کی نشاندہی کرنے والا ایسا کوئی چیز کلام میں موجود نہیں ہونا چاہیے، اگر ہو تو یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا درس جو ہے یہاں پر اختتام ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔